ستارے ہیں، ان کے پیچھے کسی کے بھی تم چل پڑو گے تو تمہیں راستہ مل جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنت بھی لازم پکڑو، لیکن میرے صحابہ ایسے گارنٹی والے ہیں، ایسے گارنٹڈ ہیں، ایسے باعمل ہیں، اتنا ان کا پختہ ایمان اور مجھ پر اتنا یقین ہے اور میرے اوپر اتنی قربانیاں کرنے والے میرے صحابہ ہیں، فرمایا یہ بھی جو عمل کرے خلفائے راشدین تم وہ بھی عمل کرنا۔ آج ہم دوسری اذان کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کی دوسری اذان بازار میں کہی، آج ہم اکٹھے مل کر نماز تراویح پڑھتے ہیں ایک امام کے پیچھے۔ یہ کن کی سنتیں ہیں؟ یہ خلفائے راشدین کی سنتیں ہیں، اس لیے ہم پابندی کرتے ہیں ان کے اوپر کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ تم مجھ پہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورتوں کا امام مقرر کر دیا، ایک مردوں کا۔ اس سے قبل مختلف ٹولیوں میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل، نماز تراویح، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ طور پر منظم کر کے نماز تراویح کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، جس کا الحمدللہ آج یہ فائدہ ہے کہ جس کو قرآن نہیں بھی آتا وہ رمضان کے مہینے میں پورا قرآن سن جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور اذان دوسری کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلی اذان پر تیاری کرو اور دوسری پر خطبہ شروع کرو، اور اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ پہلی اذان سن کر لوگ تیاری کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور نماز جمعہ کا وہ اجر و ثواب کہ جو پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی، اس کے بعد پھر دوسرا آنے والا گائے کی قربانی اور مینڈے کی قربانی، مرغ کی قربانی، انڈے کی قربانی، اور ان قربانیوں کو، ان اتنے عظیم اس شان عملوں کا اگر کوئی حصول کا ثواب کا ذریعہ بنے ہے تو وہ صحابہ کرام بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے، اگر تم ساری زندگی عمل کرتے رہو، ساری زندگی، فرمایا ساعتن کے لفظ ہیں حدیث میں، ساعتن، ایک لمحہ میرا صحابی عمل کرے تو تمہاری ساری زندگی کے عمل میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یارو صحابہ کا مقام کوئی تھوڑا سا مقام ہے، اور اسی لیے تو وہ کہا کرتے تھے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء، وہ ان صحابہ کی طرح نعوذ باللہ وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں۔ کیوں بے وقوف ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مال لاؤ۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کتنا مال لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے کر آ گیا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ آج کہتے ہیں باب فدق لے لیا، اور تیرے باب فدق کو کیا کرنا تھا جس نے ساری زندگی کا نچوڑ کونین کے تاجدار کے اوپر خرچ کر دیا، جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، جس نے غارِ ثور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور سانپ کے ڈسنے کو برداشت کر لیا، لیکن اپنی آقا کو تکلیف دینا برداشت نہیں کی، ساری زندگی کی دولت کونین کے تاجدار کے قدموں تلے رکھ دی، تو کہتا ہے باب فدق لے گئے؟ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی لعن اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری کائنات کی لعنت ہے۔ لعنت پڑ گئی سینہ پیٹ پیٹ کر، لعنت پڑ گئی خون نکال نکال کر، لعنت پڑ گئی اپنے اوپر ظلم کر کر کے کوئلوں پہ، کبھی کس طرح کبھی کس طرح۔ یہ پھٹکار ہے صحابہ کے دشمنوں کے اوپر اللہ کی طرف سے،
یہ نتیجہ ہے اس چیز کا عملی طور پر کہ جس نے میرے نبی کے صحابہ صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن، نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ کیا تو نے رسول اللہ کی صحبت کو نعوذ باللہ اتنا برا سمجھا کہ تم صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرنے لگنا چاہیے؟ ہم نے کبھی ابو جہل کو صحابی نہیں کہا، ہم نے کبھی عتبہ شیبہ کو صحابی نہیں کہا، ہم نے کبھی ابو لہب کو صحابی نہیں کہا، ہم نے اس کو صحابی کہا ہے کہ جس دن سے کلمہ پڑھا ہے زندگی کے آخری لمحات تک کلمے کے اوپر ڈٹا رہا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت کے اوپر لٹا کر باری پتھر رکھ کر امیہ بن خلف پھر زور سے مارتا اور کہتا ہے ساتھ چھوڑ جا، لیکن بلال کیا کہتے ہیں؟ اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ وہ خبیب وہ خباب بن ارت کوئلوں کے اوپر لٹا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کوئلوں کے نشانات دیکھے، چیخیں نکل گئی۔ کہا خباب اتنی تکلیفیں؟ کہا ہاں اس طرح ہی مارتے تھے، اس طرح ہی تکلیفیں دیتے تھے۔ اور وہ خبیب جن کو سولی پر چڑھا کر صرف کہا گیا اتنی بات کہہ دے کہ میری جگہ پر محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چھوڑ دیتے ہیں، بس اتنی بات کہہ اور کچھ مطالبہ نہیں۔ کہا کہتے ہو ایک جان ہے 100 جان بھی ہو، رسول اللہ کو کانٹا بھی نہ چبھے میری چلی جائے جان۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرنا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن میں آیا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان والے اور اس کے بعد ایمان والے اگرچہ برابر نہیں ہیں لیکن ہے دونوں ایمان، دونوں کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، مہاجرین کی بھی انصار کی بھی، اور فتح کے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہونے والے بعد میں مسلمان ہونے والے سب کی اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی عطا فرمائی۔ اور اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تم آج جنگے احد لے کر بھاگ گئے، نیچے اتر آئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب اللہ نے گارنٹی دے دی عفا اللہ عنہم، جو کچھ بھی ہو گیا ہے میں رب نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تو جب معاف کرتا ہے تو 100 قاتل 100 بندے کے قاتل کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے بڑے بڑے زانیوں شرابیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ساری زندگی گناہ کر کے آنے والا ایک بوڑھا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70-72 سال اب بھی اگر میں کلمہ پڑھ لوں میری نجات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے جو بھی اس سے پہلے گناہ ہو جاتا ہے اللہ سارے معاف کر دیتا ہے اسلام کی بدولت سے۔ اور بلکہ قرآن میں تو یقین جانے اتنی زیادہ توبہ کی فضیلت عظمت ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور سچے دل سے اللہ کے دربار میں آ جاؤ اللہ تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ صحابہ کرام سچے دل سے مومن بنے تھے، کوئی پہلے بن گیا کوئی بعد میں بن گیا، وہ بوڑھا شخص بالکل زندگی کے آخری حصے میں بنا جانے لگا، راستے میں گر گئے، فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور تم نے بغیر عمل کے جنتی دیکھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمل کے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ کوئی زکوٰۃ دی، کوئی عمل نہیں کیا تو جنتی کہاں؟ وہ شخص دیکھ لو کہ توبہ کی ہے ادھر موت آ گئی، اللہ نے جنت میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام وہی حضرت خالد بن ولید تھے کہ جنہوں نے جنگ احد کے موقع پر پچھلی پہاڑی کے اوپر سے 50 آدمیوں جب نیچے اتر کے پیچھے سے حملہ کر دیا تو جو فتح تھی شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک پھٹ گیا۔ تو کون حملہ کرنے والے تھے؟ حضرت خالد بن ولید تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو کہا خالد تو صرف خالد نہیں تو اللہ کی تلوار ہے،
سیف اللہ ہے۔ اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ وہ عمر جو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، 100 اونٹ کا انعام لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو وہی عمر ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ آج عزت ملی ہے اسلام کو تو عمر بن خطاب کی وجہ سے ملی ہے۔ تم نعوذ باللہ پرانے جاہلیت کے دور کے قصے، بنو امیہ، بنو عباس اور ان کے سارے معاملات چھیڑ چھاڑ کے نعوذ باللہ مشاجرات صحابہ کے، بھائی ادھر نمازی ہیں، سب کا ایک بات کے اوپر نہیں بھی اتفاق ہو سکتا، اور کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ہے اختلاف کیا اور وہ جہنم میں گیا؟ نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں گارنٹی دی ہے مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ بھی پڑے تب بھی جنتی ہے، دونوں شہید ہیں، اور کافر ہوتے نعوذ باللہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح نہ کرتے، اور جس کو امام حضرت حسن مان لیں، ہم کیوں نہ مانیں، حضرت حسین مان لیں، اور 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، یہاں تو حکومت 4 دن نہیں چلنے دیتے، مخالفت میں 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، تو سارا کچھ برداشت کیا، وظیفے بھی لیے، اور جناب پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پڑے کہ جنہوں نے ایران فتح کیا، یزدگرد کی بیٹی آئی، کہا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، میں کسی بادشاہ کو دوں گا۔ ہائے، ساری نگاہ اٹھائی تو کہا کون بادشاہ ہے؟ کہا میرا حسین بادشاہ ہے، میرا حسین بادشاہ، حسین بن علی کو شہر بانو تحفے کے اندر دی، اور کہا یہ لونڈی نہیں، یہ بیوی ہے، اور وہی شہر بانو ہے کہ جن کی اولاد سے امام زین العابدین ہے، امام تقی ہے، نقی ہے، امام باقر ہے، امام جعفر ہے، ساری لڑی وہاں سے چلتی ہے، یہ عمر فاروق کا تحفہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، ان کی بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑا ٹائم درکار ہے، لیکن آخری حدیث سنا کر آپ کو میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کرو، 3 میل چوڑا، 3 میل لمبا، اور کتنا اونچا احد پہاڑ، 1 تولہ سونے کی قیمت آپ لگائیں کتنی ہے؟ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، سچ ہے۔ کہا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور میرا صحابی جوں، ایک گندم ہے نا، جوں اس سے بھی کم قیمت پہ، کہا جوں کی 1 لپ نہیں، 1 آدھی لپ صرف میرا صحابی خرچ کر دے، تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ اجر اس کو ملتا ہے، اس وجہ سے وہ میرا صحابی ہے۔ فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کرو، کہو اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو گزر گئے ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا، فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ اور تیرا بھائی فوت ہو جائے، اس کی کوئی برائی بیان کرے تو تو کیا کہتا ہے؟ یار فوت ہوا اب تو چھوڑ دے، میرا باپ فوت ہوا اب تو چھوڑ دو یار، میرا فلاں رشتہ دار اب تو چھوڑ دو، اور ظالموں اب تو نبی کے صحابہ کو چھوڑ دو، 1400 سال ہو گیا فوت ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔